نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنی ناجائز خواہشات پر قابو کر کے اپنی اگلی زندگی کو کامیاب کرے، اپنی اگلی زندگی پر فوکس رکھے۔ یعنی دنائی کا جو لیبل ہے، دنائی کی جو سند ہے، وہ اس شخص کو ملنی ہے حضور کے فرمان کے مطابق جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے رہا وہ کہ کسی انسان کو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچی، جاندار کو نقصان نہیں پہنچایا، اللہ کے حقوق نہیں توڑے، اللہ کے فرمانوں کے آگے نہیں اٹکا، فرما برداری میں رہا، تو ظاہر ہے پھر اس بندے کی زندگی اگلی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ بھی نقطہ ہے کہ کامیابی اپنی خواہشات نفسی کو کنٹرول کر کے اگلے جہان کو کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ خواہشات نفسی یعنی انسان کے اندر ایک فطرتی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، اس کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو اللہ کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ یہ دنیا ایک سبز باغ کی طرح ہے۔ دنیا میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی دنیا میں ماحول جو ہم کریٹ کریں گے اپنی لائف کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ جو معاملہ کریں گے، قبر میں اور بعد کی زندگی میں جو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیشگی زندگی ہے اور یہ مختصر زندگی ہے، یہ ایمانیات کے اندر شامل ہے کہ یہاں جو ہم رہیں گے بطور مہمان، بطور مسافر، عارضی وقتی ٹائم گزارنا ہے یہاں، لیکن لمبی اور ہمیشہ والی زندگی جو ہے وہ اگلی زندگی ہے۔ تو اس لیے انسان کو مسافر کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے اصحاب کے ذریعے ہمیں بھی یہ تاکید کرتے تھے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ جب بندہ موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے تو بہت ساری جو لذتیں، جو گناہوں کی لذتیں، نافرمانی کے ٹیسٹ، اس سے بندہ کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یہ موت کے اسباب ہیں۔ بہت ساری ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی آئے جن کی زندگیاں بہت برے راہ پہ چلتے ہوئے بسر ہو رہی تھی، لیکن موت کے حالات نے، اچانک موت نے، ان کے قریبی کوئی بیٹا جوان فوت ہوا، اس کے صدمے نے ان کو بدل کے رکھ دیا، یا والدین فوت ہوا ہے جو وہ بدل گئے، یا کوئی ایسا عزیز تھا، تو یہ موت کے حادثے نے بھی بڑی دنیا بدل دی، اور وہ لوگ پھر خود کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں ہمارا پڑاؤ اور ٹھکانہ نہیں۔ جب ہمارے بڑے نہیں رہے، بڑے نہیں رہے، پیغمبر نہیں رہے، تو ہم نے کب رہنا ہے؟ تو سودا یہی دانائی والا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنی ناجائز خواہشات پر قابو پا لے اور آخرت کی کامیابی کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرنے یا موت کے بعد کی زندگی کو تیار کرنے کی ترغیب صحابہ میں دیتے ہی رہتے تھے۔ اب یہاں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ دنیا کی حقیقت تمہیں دکھاؤں؟ کیا تم دیکھنا چاہتے دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ضرور میں دیکھنا چاہوں گا کہ دنیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر جناب صلی اللہ علیہ وسلم باہر، شہر سے باہر جو کوڑے دان ہوتا ہے جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے، روڑی جسے کہتے ہیں، سارا کوڑا شہر کا وہاں جمع ہوتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے گئے۔ مختلف انسانی ہڈیاں کھوپڑیاں دیکھیں، آپ نے اشارہ کیا اس طرف۔ جانتے ہو یہ بڑے بڑے مغرور قسم کے دماغوں کی کھوپڑیاں ہیں، یہ بڑے بڑے چودھری میاں، بڑے فخر والے، اور ان کے دماغ میں تھا کہ دنیا ہم مار دیں گے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ان دماغوں کے اندر، اس کھوپڑیوں کے اندر جو دماغ تھا، وہ اتنی راحتیں، لذتیں اور اتنا غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا
یہ بھول بیٹھے تھے کہ دنیا عارضی ہے اور سب مٹنے والا ہے، لہٰذا اس کا انجام دیکھو۔ مقصد یہ تھا کہ انسان کے دماغ میں عاجزی اور انکساری رہنی چاہیے اور فکر آخرت رہنی چاہیے، تکبر غرور سے مبرہ رہنا چاہیے۔ اور پھر ایک پھٹے پرانے کپڑے بھی وہاں دکھائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ وہ پوشاکیں ہیں جو بڑے بڑے مغرور اور امیر لوگ ان پوشاکوں کو پہن کر چلتے تھے اور اتنا تکبر اکڑ کے چلتے تھے، وہ سمجھتے تھے دنیا ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، ہمیں ساڈی واہ وال نہیں کو تک سکتا، کسے دی کی مجال ہے ساڈے وال کو تک ہی جائے، سانو ٹچ ہی کر جائے، نیڑے ہی لنگ جائے، ساڈا توتیا بولتا ہے۔ کہتا وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، یہ پھٹ گئے پوشاک بھی نہیں بچا سکے۔ پھر چند ہڈیاں تھیں جانوروں کی، فرمایا اس کے یہ پتہ سواریاں تھیں، اس وقت وہی گھوڑا اونٹ، آج کل نئی نئی پراڈو شراڈو چل جاتی، تو یہ دیکھو جدید سواریوں پر بیٹھ کے اتنا گھمنڈ اور غرور ہوتا تھا، انہیں غریب اور معذور نظر نہیں آتے تھے، انہیں عاجزی ان کی ساری قریب نہیں بھٹکتی تھی، تکبر ان کے اندر بھرا ہوا تھا، یہ سمجھتے تھے سارا کچھ ہی ہمارا ہے، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ دیکھو سب فنش ہو گیا، سب تباہ ہو گیا، کھانے بھی خراب ہوئے دکھائے، تو الغرض فرمایا کہ یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی اللہ کی ذات ہے، یا وہ تمہارا نیک عمل یا نیکیاں باقی رہیں گی جو تم دنیا سے کر کے جاؤ گے۔ تو اس لیے وہ پہلے والی حدیث پھر میں ریپیٹ کر دوں، فرمایا کامیاب اور دنا بندہ وہ ہے جو حرص و ہوس پر قابو پا کر اپنی اگلی زندگی کامیاب وہ شخص جاتا ہے جس نے اپنی اگلی زندگی کامیاب کر لی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کامیاب وہ شخص نہیں جس نے بادشاہی لے لی، کامیاب وہ شخص نہیں جس نے مال و دولت جمع کر لیا، کامیاب وہ شخص نہیں جس نے گروتھ اور طاقت سارا، بلکہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے اللہ رسول کو راضی کر لیا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنی اگلی زندگی کامیاب کر لی جو نہ ختم ہوگی اور نہ ہی کبھی وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو زندگی ہمیں مختلف مراحل دکھاتی ہے۔ ہمارے سعید خان صاحب کا جوان بیٹا دیکھ لو، ایک دو دن فوت ہونے سے پہلے 2-3 دن یا 4 دن پہلے میرے پاس نماز پڑھی بیٹھا ہوا اور کچھ پڑھنے کی ورد بتا رہا تھا، پتہ ہی نہیں تھا یہ 3 دن بعد نہیں رہے گا۔ اور ٹھیک ہے، ہر بندے میں کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، نوعمری ہے، بچہ ہے، لیکن ادب سے بہت ملتا تھا، کبھی اس نے بے ادبی نہیں کی تھی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو بزرگوں کا، علماء کا، اپنے والدین کا، بڑوں کا ادب کر جاتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اللہ کوئی راہ نکال ہی دیتا ہے۔ انسان ہے، ہم خطا ہو جاتی ہے، لیکن با ادب جو لائف گزری ہوگی، والدین کے ساتھ میٹھا بولا ہوگا، بوڑھوں کے ساتھ نرمی سے، علماء سے پیار سے بولے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ پیچھے سے دعائیں کس طرح آپ کو ملتی ہوں گی، ان کو کتنا ثواب جاتا ہو، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کتنا وہ ثواب اور نیکیاں۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں، ماں باپ ہی کے ساتھ انہوں نے اکڑنا ہوتا ہے، لیکن بہت احتیاط سے۔ بڑے بڑے خوبرو جوانوں کے جنازے پڑھائے ہیں، میں تو دنیا کو دیکھ دیکھ کے مطالعہ کر کے میں خود بہت پریشان رہتا ہوں کہ آخر اللہ کا یہ نظام ہے کیا بنے گا، لیکن اس بات پر میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ کم از کم ہم لوگ اگر اللہ کی مانتے رہیں، اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، فرمان برداری کریں، جہاں اللہ نے روکا ہے رک جائیں، جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں، تو ہمیں دنیا میں بھی ٹینشن نہیں ہوگی، آخرت میں بھی مسافر ہیں۔ اللہ غنی، اس میں شک نہیں، جوان موت جو ہے والدین کے لیے تکلیف دے جاتی بہت، یہ نظام قدرت ہے۔ میں نے اتنے بہت سے جنازے دیکھے ہیں، بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں، لیکن نظام قدرت، راضی ہیں بھائی، اللہ تیرے نظام پہ راضی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ بوڑھے ماں باپ کا جوان بچہ جنازہ اٹھائے تو اچھا لگتا ہے کہ جوان بیٹا شادی شدہ ہو گیا، باپ نے تو جانا ہی جانا ہے، بوڑھا ہو گیا بیچارہ چلا گیا، اب جوان بچہ غسل دے جنازہ اور اٹھائے، یہ تو اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی نظام قدرت ہے، وہ بھی نظام ہے، وہ اللہ ہر جگہ
ہر عمر میں اموات دے کر سبق دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھ بس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے رب کی گرفت میں ہے۔ کامیابی تمہاری اسی میں ہے کہ تم رب کے تابع آ جاؤ، تو اس رب کا سب کچھ تمہارے تابع ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ان اموات سے سبق لینے کی توفیق دے، آخرت ہماری بھی بہتر کرے۔ ہمارے مسجد کے مؤذن سعید خان کا جوان بچہ اور اہلیہ